अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। कुछ रोज़ से मुझे अजीब सी लत लग गई थी। दिन भर मुझे रात होने का इंतज़ार रहता था और मेरी तबीयत में अजीब बेचैनी रहने लगी थी। मैं अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। रात को मैं रोमानवी फिल्म देख रही थी। पिछले कुछ दिनों से ही मुझे ये सब कुछ देखना और महसूस करना अच्छा लगने लगा था। हालांकि कुछ टाइम पहले तक तो मैं इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बेखबर थी और ना ही मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी महसूस होती थी। मगर अपनी सहेलियों की बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग भी खराब हो गया था। मेरे दिल की हालत भी बदलने लगी थी। तभी मेरे दोस्त के नंबर से कॉल आने लगी। अब जब मैंने कॉल उठाई तो वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि आज तुम्हें मेरी मम्मा की अगर कॉल आई तो तुम इन्हें कह देना कि आज मैं रात तुम्हारी तरफ ही रुक रही हूँ। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी मम्मा से ये झूठ क्यों बोलूँ? आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मेरी बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ी और कहने लगी कि दरअसल शामिर मुझसे कई दिनों से नाराज़ था और आज इसकी नाराज़गी दूर करने के लिए मैं उसके साथ उसके फार्म हाउस पर मौजूद हूँ। मगर मम्मा को मैंने ये कह दिया है कि मैं तुम्हारी तरफ रुक रही हूँ कंबाइन स्टडी करने के लिए, और अगर तुम्हें मम्मा ने कॉल कर दी तो तुम उन्हें भी यही बात कह देना। इसकी बात सुनकर मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। मैंने उससे पूछा कि तुम शामिर की नाराज़गी कैसे दूर करोगी? तब वो ज़ोरदार अंदाज में हंस पड़ी और कहने लगी कि क्या तुम नहीं जानती, इतनी भी नन्ही बच्ची तो नहीं हो तुम, सब समझती हो तुम भी। मगर अब मेरे दिल में भी ज़्यादा जानने का तजस्सुस बेदार हो गया था। मैंने उसे कहा कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी मम्मा को ये बात कहूँगी कि अगर तुम मुझे वहाँ पर तुम दोनों के दरमियान जो भी होगा मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओगी। वो हंसते हुए कहने लगी कि बस इतनी सी बात, बस तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें आज ही वीडियो सेंड कर दूंगी। साथ ही इसकी मम्मा की भी कॉल आने लगी थी और मैंने धड़कते दिल के साथ इनसे झूठ बोल दिया था कि वो मुझ पर बहुत एतबार करती थी। यूं भी तानिया मेरे बचपन की सहेली थी और अक्सर हम लोग एक दूसरे के घर पर रुकते थे, इसलिए उसकी मम्मा ने भी ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। और फिर मेरा ध्यान अब इस मूवी से हटकर तानिया की तरफ मसरूफ़ हो गया था। वो न जाने क्या कर रही होगी, कैसा महसूस कर रही होगी। शामिर हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अमीर लड़का था। लड़कियां इसके आगे पीछे तितलियों की मानिंद घूमती थीं। मैं भी बेतहाशा खूबसूरत थी, मगर अभी तक मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी या लड़के मेरी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते थे, बल्कि मैं खुद ही लड़कों से फासले पर रहती थी। इसकी वजह ये थी कि मेरे साथ कॉलेज में मेरा भाई भी पढ़ता था और पूरा दिन उसकी मुझ पर ही नज़र होती थी। मैं किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, और घर आकर वो पूरी रिपोर्ट मम्मा और पापा को देता था, जिसकी वजह से मैं चाह कर भी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। मगर जब मैं अपनी दोस्तों के उनके बॉयफ्रेंड्स की बातें सुनती तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होने लगती कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता जिसके साथ मैं भी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब तानिया की तरफ से मुझे एक वीडियो मौसूल हुई। अब जूं जूं मैं वो वीडियो देखती गई मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। आज तक मैंने ये सब फिल्मों में तो देखा था, मगर लोग ये सब हकीकी ज़िंदगी में भी करते हैं, मैं ये पहली बार देख रही थी। और मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश शिद्दत से बेदार होने लगी थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई हो जो मुझसे इस तरह से प्यार करे और मेरी भी प्यास बुझा दे। मगर मैं अपनी ख्वाहिश किससे पूरी करती? मैं इस बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी और अगले ही दिन मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। पापा ने हमारे लिए ड्राइवर रख दिया था क्योंकि भाई ने 2 से 3 बार पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। अब पापा ने भाई को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी थी। उनका कहना था कि अब जब तक तुम्हारा लाइसेंस बन नहीं जाता तब तक तुम गाड़ी को हाथ नहीं लगाओगे। भाई इस बात पर मुंह बिसोरने लगा था। पापा ने हमारे लिए जिस ड्राइवर का बंदोबस्त किया वो एक पठान लड़का था। इसका गोरा चिट्टा सुर्ख और सफ़ेद रंग देखकर मैं अपना दिल थाम कर रह गई। उसकी नीली आंखों में जैसे मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी और वो नज़र झुकाकर बात करता था।
मैं जितना इसके लिए पागल हो रही थी वो इतना ही मुझसे बेगाना नजर आता था। जिस दिन मैं अकेली कॉलेज में आती जाती, मैं पूरा रास्ता इससे बात करने की कोशिश करती रहती, मगर वो जैसे कोई बात करने का, सुनने का रवादार ही नहीं था। मेरी तमाम बातों के जवाब में वो खामोशी से सर हिलाकर रह जाता था, और मुझे उसका ये रवैया देखकर सख्त गुस्सा आता था कि वो एक मामूली सा मुलाजिम होकर मुझ जैसी लड़की को नज़रअंदाज कर रहा था। अगर मैं किसी और लड़के पर इतनी तवज्जो देती तो वो खुशी से पागल हो जाता, और एक ये लड़का था जिसे मेरी कदर ही नहीं थी। ऊपर से तानिया की बातें सुन सुनकर मेरे लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैं सोचने लगी थी कि तानिया मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। आखिर इसमें ऐसा क्या था जो शामिर इसके लिए इस कदर पागल हो रहा था। जब कभी मैं तानिया की बातें सुनती तो कभी कभी मुझे दिल ही दिल में डर भी लगने लगता था। मैं उसे कहती कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तब तुम क्या करोगी? तुम्हारे मामा पापा तो तुम्हें घर में बिठा लेंगे। वो जोर से हंस पड़ती और कहती, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, हम अब इतने भी बच्चे नहीं हैं, हम हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तब मैं इसकी तरफ मुंह करके देखती की देखती रह गया थी। वो किस कदर बहादुर थी, जिंदगी को कैसे एंजॉय कर रही थी, और एक मैं थी कि माँ बाप के डर की वजह से अभी तक किसी लड़के से बात तक नहीं कर पाई थी। मगर अब मैंने सोच लिया था कि अपने ड्राइवर को मैं अपनी तरफ मुतवज्जो करके रहूंगी और इससे अपनी सारी ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा करूंगी। आज मैं सबके सोने का इंतज़ार करके आज मैं सबके सोने के बाद अपनी जगह से उठी। मैंने काले रंग का बारीक सा शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था, जो मेरी खूबसूरती को और भी मेरे शबाब को छुपाने में नाकाम हो रहा था, बल्कि मज़ीद इसे उरियां कर रहा था। मैंने अपने चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप कर लिया और एक बड़ी सी चादर अपने वजूद पर लपेट ली, और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मम्मी पापा अपने कमरे में थे और भाई के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। उसका मतलब था कि वो भी सो गया था। फिर मैं आहिस्ता कदमों से चलते चलते मुलाजमों के क्वार्टर्स की तरफ आ गई थी, और कदरे अंधेरे में खड़े होकर मैंने ड्राइवर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। 2 से 3 बार दस्तक की आवाज़ पर अंदर से ड्राइवर की झुंझुलाई हुई आवाज़ सुनाई दी कि कौन है बाहर, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मेरी आवाज़ सुनकर शायद दरवाज़ा ही ना खोलेगा। मगर जब वो मुसलसल एक ही बात पर इसरार करने लगा और एक ही सवाल पूछने लगा कि बाहर कौन है और इस वक्त मुझे मेरे दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रहा है, तब मैंने इसे कहा कि इमरजेंसी है, कहीं जाना है। ये बात सुनकर उसने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, और इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता मैंने इसे ज़ोरदार धक्का दिया और फिर तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। मुझे कहने लगा, आप यहाँ, खैरियत तो है? क्या हुआ है? क्या इमरजेंसी हो गई है? मगर मैं इस वक्त इसे देखने में मसरूफ़ थी। उसने शलवार के ऊपर बनियान पहन रखी थी, जिससे इसका कसरती जिस्म नुमायां हो रहा था, और नींद में उठने की वजह से उसकी आंखें भी हल्की सुर्खी माइल हो रही थीं। सर के बाल भी बिखरे हुए थे, मगर इस उलझे उलझे बिखरे हुलिये में भी वो बहुत ही ज़्यादा वजीह लग रहा था, ऐसा कि इसे देखकर मेरा दिल डामाडोल होने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ महवियत से देखते पाकर वो झुंझला गया और मुझे कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि क्या हुआ है, आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हैं, या मैं आपके पेरेंट्स से जाकर ये बात पूछूं? वो ठीक तो है ना? उसकी बात सुनकर मैं बौखला गई। अगर अभी वो मामा पापा के कमरे में जाता तो मेरे लिए मसला बन जाता। तब भी मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अपनी चादर उतारकर एक तरफ फेंक दी। अब मैं इसे यूं खुलेआम दावत नज़ारा दे रही थी और वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा था। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। मैं जानती थी कि वो मुझे यूं देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, और ऐसा ही हुआ था। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, आंखों के तासरात भी तब्दील होने लगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। और फिर मैं जब कमरे में वापस आई तो मेरा सांस धोंकने की मानद चल रहा था। मेरा चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वजूद में जान तक ना रही हो। मैं साकत सी बेड पर गिर गई और फिर मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे अपना वजूद ज़ल्ज़लों की ज़द में जलता हुआ महसूस होने लगा था। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? काश कि मैं ऐसा ना करती तो ये सब ना होता। इतनी ज़िल्लत, इतनी रुसवाई जो मैंने आज देखी थी, वो ज़िल्लत और वो रुसवाई मेरा मुकद्दर ना होती।
کاش کہ میں اپنے بہکتے قدموں کو روک لیتی، کاش میں اپنے جذبات پر قابو پا لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ صبح جب میں کپڑے بدل کر کچن میں ناشتہ کر رہی تھی، تب بھی پاپا کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ سخت غصے میں لگ رہے تھے۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے لیے آئے تو ماما ان کا غصہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان سے کہنے لگی، کیا بات ہے؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ اب ابو کا رویہ دیکھ کر میرا بھی ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رک گیا تھا۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کہیں ڈرائیور نے پاپا کو کچھ بتایا تو نہیں؟ کہیں وہ میری اصلیت پاپا کو نہ بتا دے؟ مگر پاپا کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ وہ ماما کو کہنے لگے کہ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں آج کے بعد یہاں پر نوکری نہیں کر سکتا۔ مجھے کہیں اور نوکری مل گئی ہے اور میں نے اسے کہا ہے کہ چند دن یہاں پر تم گزارو جب تک مجھے کوئی نیا ڈرائیور نہیں مل جاتا۔ ان کی بات سن کر ماما کہنے لگی، یہ بھی تو اچھی بھلی نوکری ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے یہ کام چھوڑنے کی؟ ہو سکتا ہے وہ زیادہ تنخواہ دے رہے ہوں، آپ بھی اسے زیادہ تنخواہ دے دیں۔ پاپا کہنے لگے کہ ان غریبوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ویسے تو یہ غربت کا اور کام نہ ملنے کا رونا روتے رہتے ہیں، اور جب ان کو کام مل جائے تو ان کے نخرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پاپا کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا، مگر میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ نوکری چھوڑنے کی بات کیوں کر رہا تھا۔ اب جب میں بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو میں نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں پورا راستہ نظر جھکائے رہی۔ کالج میں جب گئی تو تانیہ اور باقی دوستیں بھی آج بھی معمول کی طرح ہی باتیں کر رہی تھی، مگر آج ان کی باتیں سن کر نہ تو میرے دل میں کسی قسم کا شوق پیدا ہوا تھا اور نہ ہی میرے جذبات میں کوئی ہلچل ہوئی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا میں وہی سب سوچتے سوچتے کڑتی رہی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیوں کیا۔ اب مجھ میں ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ میرا لباس پہلے سے بدل چکا تھا۔ اکثر دادی مجھے ہاف سلیوز پہننے پر ٹوکتی تھی، مگر میں ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ یوں بھی مما کو بھی میرے فیشن پر کسی چیز پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا، مگر اب میں نے وہ تمام کپڑے پہننے چھوڑ دیے تھے اور اب میں نے پوری آستینوں والے کپڑے بنوا لیے تھے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے دوپٹے بھی میں اوڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ اب تو میں نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ میری یہ تبدیلی کچھ دن تک تو میرے گھر والوں سے چھپی رہی، مگر پھر جب ماما کو میری اس روٹین کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ تم اس قدر بدل گئی ہو، کہیں تم نے کسی مولوی کی بیٹی کے ساتھ دوستی تو نہیں کر لی؟ ماما کی بات سن کر مجھے ناگواری کا احساس ہوا تھا، کیونکہ اسلام صرف مولویوں کے لیے رہ گیا ہے کیا؟ صرف مولویوں کی بیٹیاں ہی مکمل لباس پہنتی ہیں، وہی صرف نماز روزہ کرتی ہیں؟ میری بات سن کر مما خاموش ہو گئی تھی، مگر میری یہ تبدیلی دیکھ کر پاپا اور بھائی بہت خوش ہوئے تھے۔ بھائی کو بھی میرے فیشن پر غصہ آتا تھا، مگر اب جب میں نے اس کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھال دیا تو اس کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ بھائی مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ تم نہیں جانتی، باہر ماحول بہت خراب ہے، اچھا لباس پہن کر جایا کرو۔ میں الٹا اسے لڑنے پڑ جاتی تھی کہ مجھ پر روک ٹوک نہ کرو، شادی ہو جائے تو اپنی بیوی پر یہ روپ جھاڑنا۔ اس دن جب میں کالج میں گئی تو آج تانیہ خلاف معمول چھٹی پر تھی۔ شامیر اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تانیہ کا کل سے نمبر بند ہے۔ وہ کل بہت پریشان تھی۔ جب اس نے مجھے آخری بار کال کی تو وہ رو رہی تھی، مگر روتے روتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا نمبر نہیں مل رہا۔ میں اس کے حوالے سے بہت پریشان ہوں۔ شامیر کی بات سن کر میں بھی گمسم رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آج تم لازمی اس کی طرف جانا اور اس کی مجھ سے بات کروانا۔ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، مگر جب میں گھر آئی تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور میں ان کے ساتھ مصروف ہو کر شامیر کی اس بات کو بھول گئی تھی، اور پھر اگلے دن شامیر بھی کالج سے غیر حاضر تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے، وہ دونوں کالج میں نہیں آ رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں پر تھے، اور تانیہ کے ساتھ بھی کسی کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اب جب کافی سارے دن بیت گئے تو میں نے پھر اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بھی پریشان تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے جو وہ بنا بتائے کالج سے غیر حاضر رہنے لگی ہے، اور اس کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ جب میں اس کے گھر گئی تو گھر میں جاتے ہی غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی مما سخت غصے میں تھی۔ میں نے تانیہ کے بارے میں پوچھا تو بیزار سے انداز میں کہنے لگی کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ تانیہ کی حالت دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔
وہ رو رہی تھی اور اس کا چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور بالکل بدل کر رہ گئی تھی وہ۔ میں نے تانیہ کو دیکھا، اس سے کہنے لگی، کیا بات ہے، تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ میرے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم نے ایک بار بھی میری خبر نہیں لی، میں کس قدر پریشان ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ اب نہ جانے میری آنے والی زندگی، آنے والا وقت مجھے کیا رنگ دکھانے والا ہے۔ اس کی الجھی ہوئی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے۔ تب وہ کہنے لگی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مارے صدمے کے میں کچھ بول ہی نہیں پائی، مگر اتنا تو میں بھی جانتی تھی، شاہ میر کے ساتھ جو راتیں رنگین کی جا رہی تھی، آخر وہ اپنا رنگ تو ضرور دکھاتی۔ مگر میں خاموش رہی، کیونکہ اس وقت مجھے تانیہ کو حوصلہ دینا تھا، کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس وقت اسے کسی ایسے ضرورت تھی دوست کی۔ وہ کہنے لگی کہ جب سے ممی پاپا کو یہ پتہ چلا ہے، وہ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ پاپا تو میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں، اور مما نے مجھے بہت مارا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے بھی اس مصیبت سے جان چھڑوانے کی بات کی ہے، مگر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 3 مہینے گزر چکے ہیں اور اب ایسا ناممکن ہے۔ میں یہ بات سن کر دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ تم نے شاہ میر سے یہ بات کی؟ وہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کہنے لگی، شاہ میر اب مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو اس بات سے صاف مکر گیا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، اس لیے اب وہ دبئی چلا گیا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ واپس کب تک آئے گا۔ اس کے ماں باپ بھی کوئی بات سننے سمجھنے پر تیار نہیں ہیں۔ ایسے میں تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ صورتحال نہایت سنگین تھی۔ تانیہ میرے سامنے بیٹھ کر اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ غلط راستے پر چل نکلی تھی۔ وہ اس کا قصوروار کچھ حد تک اپنے والدین کو بھی سمجھتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی تھی اور روک ٹوک نہیں کی تھی، اسے ہر قسم کی آزادی دی، کبھی باز پرس نہ کیا، نہ اس کا فون چیک کیا، نہ اسے کسی دوست کے گھر رات رکنے سے منع کیا، نہ کبھی لباس پر تنقید کی۔ اگر اس کے والدین اس پر روک ٹوک کرتے تو شاید وہ اس راستے پر نہیں نکل پڑتی اور یہ ذلت اس کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ سب دیکھ کر میں بوکھلا گئی۔ مجھے اپنی رات وہ یاد آ گئی تو میں ایک بار پھر سے خوف سے کام کر رہ گئی۔ اس رات میں جو کچھ کرنے جا رہی تھی وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر وہ سب ہو جاتا اور آج دانیہ کی طرح حالت ہو جاتی میری بھی، تو پھر کیا ہوتا؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس دن جب میں اس ڈرائیور کے کمرے میں جا کر اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، تب اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا اور پھر میری زمین پر پڑی ہوئی چادر اٹھا کر میرے وجود پر لپٹ دی۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے ماں باپ اور بھائی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے؟ میں آپ کی طرح بغیرت نہیں ہوں کہ عزت کو قدموں تلے روند ڈالوں۔ اپنے مالک کی عزت پر ہاتھ ڈال کر میں نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ آپ اسی وقت یہاں سے چلی جائیں۔ اگر آپ کے لیے اپنی جوانی زیادہ ہی بے قابو ہو رہی ہے تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیں کہ وہ آپ کی شادی کر دیں، یوں وہ ذلت کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائیں گے اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے انتہائی شرمندگی کا احساس ہوا تھا کہ میں کس قدر گناہ گار تھی، میں کیا کرنے جا رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس گناہ کبیرہ سے بچ گئی تھی اور خدا نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ گھر آ کر بھی میں مسلسل تانیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا نمبر ابھی بھی بند تھا اور اس کا موبائل اس کی ماں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد تانیہ کے حوالے سے جو بات سامنے آئی اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، بلکہ سب لوگ ہی جیسے پتھر کے بن گئے تھے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی تھی، اس نے خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے جس سے محبت کی، جس کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی رہی، اسی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ اس سے دور بھاگ گیا تھا۔ شاید وہ محبت نہیں، وہ ہوس تھی، جو وہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد اس نے پھر تانیہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور جب اس پر مشکل وقت آیا تو وہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تانیہ کے ماں باپ بھی، جنہوں نے پہلے اسے بیجا آزادی دی تھی، اور اب جب اس نے ان کی عزت رون ڈالی تو وہ بھی اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تانیہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکی تھی، اس نے خودکشی کر لی
اور اس سب کا ذمہ دار یقیناً شاہ میر کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی تھے، جو اب زبردستی اس کی شادی کسی بوڑھے سے کرنا چاہ رہے تھے۔ تانیہ کسی صورت میں یہ شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، یوں اس نے موت کو گلے سے لگا لیا۔ یہ سب سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، وہ میری سہیلی تھی۔ اس کے اس دردناک انجام کے بارے میں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بچے اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی اچھے ہیں، جنہوں نے ہمارا کبھی بھی کسی کے سامنے سر نیچا نہیں ہونے دیا، جنہوں نے ہماری عزت کی لاج رکھی، ورنہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں تو اپنے ماں باپ کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ ماما کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں بھی اسی راہ پر چل پڑی تھی اور میں بھی ان کی عزت روندنے والی تھی، تو نہ جانے ان کا رویہ میرے ساتھ آج کیا ہوتا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ میں بروقت سنبھل گئی تھی، میرے قدم بہکنے سے بچ گئے تھے، اور یقیناً اس سب کا ذمہ دار وہ ڈرائیور تھا، جس نے اس موقع پر فائدہ اٹھانے کی بجائے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ اب جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو وہ یہ نوکری چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا تھا، باوجود اس کے کہ میں نے اس کے بعد کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس کو دوبارہ اس نظر سے دیکھا تھا، مگر وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، کہیں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ میں تانیہ کی باتیں سن سن کر اس پر رشک کرتی تھی کہ وہ شاہ میر کے دل پر راج کرتی ہے۔ میں بے وقوف تھی، حالانکہ اکثر ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکیاں اسی طرح لڑکوں کی چال میں پھنس جاتی ہیں، اور جب لڑکے اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو لڑکی کے پاس سوائے حرام موت کو گلے لگانے کے اور کچھ نہیں بچتا۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ سب جانتے بوجھتے بھی ہم اسی دلدل میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ سب میں سب سے زیادہ ہاتھ موبائل فون کا ہے، جس کا بے دریغ استعمال لڑکے اور لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے۔ تانیہ کی موت میرے اور باقی تمام لڑکیوں کے لیے سبق ہے، جو کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو کر ہر جائز ناجائز کو بھول جاتی ہیں، اور یہ سبق ان والدین کے لیے بھی ہے جو بیٹیوں کو آزادی تو دے دیتے ہیں مگر ان پر نظر نہیں رکھتے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں جو 2 محبت کے بول پر اپنا آپ کسی پر بھی نچھاور کر دیتی ہیں۔ اگر یہی محبت اور پیار انہیں گھر سے ملے تو وہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر بہک نہیں سکتی۔ میرے والدین بھی تانیہ کے اس واقعے سے سبق سیکھا اور فوراً میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ تانیہ میری سہیلی رہ چکی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اس کی وجہ سے کل کو میرے مستقبل پر بھی انگلی اٹھائی جاتی۔ میری پھپھو کے بیٹے سے میری شادی کر دی گئی، جو مجھے پہلے سے ہی پسند کرتا تھا، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اس ذلت کے گھڑے میں گرنے نہیں دیا۔ اور میں اس ڈرائیور کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں اور اس کے لیے دعا کرتی ہوں جو میرے لیے خیر کا وسیلہ بنا۔ وہ غریب تھا لیکن اس کی تربیت بہت اچھی تھی۔